انجیل مقدس بامطابق مقدس مرکز اس کا 6 باب 17 سے 29 آیت تک۔ کیونکہ ہیرودیس نے آپ ہیرودیاس کے سبب سے جو اس کے بھائی فیلبوس کی بیوی تھی یوحنا کو پکڑوایا اور اسے قید خانہ میں بند کیا، کیونکہ اس نے اس سے بیاہ کیا تھا۔ اور یوحنا نے ہیرودیس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی رکھنا تجھے روا نہیں، اس لیے ہیرودیاس اس پر داؤ لگائے ہوئے تھی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے، مگر کرا نہ سکی، اس لیے کہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت تشویشناک ہو جاتا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ اور موقع دن جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امراء اور فوجی سرداروں اور جلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی، تب ہیرودیاس ہی کی بیٹی اندر آئی اور رقص کر کے ہیرودیس اور اس کے ہم نواؤں کو خوش کیا۔ تب بادشاہ نے لڑکی سے کہا کہ تو جو چاہے مجھ سے مانگ اور میں تجھے دوں گا، اور اس سے قسم کھائی کہ جو کچھ تو مجھ سے مانگے اپنی آدھی سلطنت تک میں تجھے دوں گا۔ وہ باہر گئی اور اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا مانگوں؟ وہ بولی یوحنا اصطباغی کا سر۔ تب وہ فوراً بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور عرض کر کے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا اصطباغی کا سر تھال میں ابھی مجھے دے دے۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور ہم نواحوں کے سبب سے نہ چاہا کہ اسے دلگیر کرے۔ پس بادشاہ نے فوراً حکم دے کر سپاہی کو بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر اس کا سر قید خانہ میں کاٹا اور اس کا سر تھال میں لایا اور اس لڑکی کو دیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا۔ اور اس کے شاگرد یہ سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس کی تلاوت میں ہم نے مقدس یوحنا اصطباغی کی شہادت کا ذکر سنا۔ مقدس یوحنا اصطباغی وہ عظیم ہستی ہے جس کا ذکر چاروں اناجیل میں پایا جاتا ہے۔ کسی نے اسے خداوند کی راہ تیار کرنے والا کہا تو کسی نے الیاس نبی، کسی نے کہا کہ وہ خود تو نور نہ تھا مگر وہ اس لیے آیا تاکہ نور کی گواہی دے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا اصطباغی سے بڑا کوئی نہیں۔ میرے عزیزو، اناجیل مقدس میں یوحنا اصطباغی کے متعلق 62 حوالہ جات پائے جاتے ہیں، جن میں اس کی پیدائش سے لے کر شہادت کے واقعات درج ہیں۔ اس کے باوجود یوحنا اصطباغی کی زندگی کے چند ایسے پہلو ہیں جو سامنے ہوتے ہوئے بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نئے عہد نامے کا آغاز یوحنا اصطباغی کی پیدائش کی خوشخبری سے ہوا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یوحنا اصطباغی خدا کا مقرر کردہ کاہن تھا؟ اس کا رتبہ سردار کاہن سے بھی بڑا تھا۔ میرے عزیزو، حسب نامے کے مطابق اس کی ماں اور اس کا باپ دونوں کا تعلق ہارون کے قبیلے سے تھا، یوں وہ پیدائشی طور پر کاہن تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں کسی کاہن کو گناہ بخشنے کا اختیار نہ تھا، جبکہ یوحنا اصطباغی وہ واحد نبی ہے جس نے توبہ کا بپتسمہ دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یوحنا اصطباغی پرانے اور نئے عہد نامے کا درمیانی ہے؟ میرے عزیزو، انجیل مقدس کے مطابق اس کی پیدائش
معجزانہ طور پر ہوئی، اور اس کا نام کسی انسان نے نہیں بلکہ پیدائش سے پہلے ہی فرشتے نے رکھا۔ یوحنا استقبائی ہی ہے جس نے سب سے پہلے خداوند یسوع کو خدا کا برا ہونے کا اعلان کیا۔ یوحنا نڈر بے باک نبی تھا جو حق کی بات کہنے سے نہ اعلیٰ عہدے داروں سے ڈرا، نہ مذہبی رہنماؤں، حتیٰ کہ بادشاہ کے روب و داب سے بھی خوفزدہ نہ ہوا۔ اس نے اپنا سر کٹوا لیا، مگر کسی غیر معبود کے سامنے اپنا سر جھکانا گوارا نہ کیا۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ ہیرودیس نے اپنی سالگرہ کے موقع پر ایک مکار اور چال باز عورت کی سازش کے فریب میں آ کر ایک 32 سالہ حق گو نبی کا سر قلم کروا دیا۔ اپنے اس فیصلے پر جو اس نے جلد بازی میں کیا، وہ وعدہ جس پر وہ زندگی بھر غمگین اور اداس رہا۔ میرے عزیزو، ہیرودیس کے اس عمل سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی خوشی کے موقع پر کوئی ایسا وعدہ نہ کریں جس سے آپ مجبور، بےکس اور لاچار ہو جائیں اور پھر آپ کو پچھتانا پڑے۔ میرے عزیزو، مقدس یوحنا کی شہادت کے اس واقعہ میں بے شمار کردار ہیں جنہوں نے اپنا رول ادا کیا۔ ہیرودیس اور اس کی بیوی ہیرودیاس یوحنا کے متعلق مختلف نظریات رکھتے تھے۔ ان کے خیالات اور جذبات فرق تھے۔ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور نبی مانتا تھا۔ بظاہر وہ اسے ناپسند کرتا تھا، مگر وہ اس کی باتوں کو سن کر خوش ہوتا تھا اور وہ اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے سزا دے کر خاموشی سے چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ اسے قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہ رکھتا تھا، جبکہ ہیرودیاس یوحنا استقبائی سے سخت نفرت کرتی تھی۔ اتنی نفرت کہ اس نے اپنی بیٹی کی عزت و ناموس کو داؤ پر لگا دیا، اور جب سلومی نے یوحنا استقبائی کا کٹا ہوا سر تھال میں لا کر اپنی ماں ہیرودیس کو دیا تو ہیرودیس نے غصے اور نفرت سے خنجر اٹھا کر یوحنا استقبائی کے بریدہ سر میں گھونپ دیا اور اس کے سر کو اپنی نگرانی میں دفن کر یوحنا استقبائی کے شاگردوں نے اس کی لاش کو بنا سر کے ہی دفن کیا۔ یوں ایک نبی کی تذلیل کی گئی۔ میرے عزیزو، اس نبی کو اس دردناک شہادت نے خدا یسوع مسیح کو بھی رنجیدہ کر دیا۔ ہیرودیاس کے اس ظالمانہ رویے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نفرت کے الاؤ کو اتنا نہ بھڑکاؤ کہ آگ سے تمہارا دامن ہی جل جائے۔ ہیرودیاس کی نفرت نے خوشی کے موقع کو دردناک اور وحشتناک بنا ڈالا۔ میرے عزیزو، آج کی تلاوت میں یوحنا استقبائی کے شاگردوں کا صبر، ان کی خاموشی، ان کی اپنی ربی سے محبت اور عقیدت ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جسمانی موت تن سے جدا تو کر سکتی ہے، من سے نہیں۔ انہوں نے صابر اور فرمانبردار رہ کر اپنے رہبر، اپنے ربی، اپنے نبی کی تعلیم کو کبھی رد نہ کیا، بلکہ اس پر عمل کر کے اپنے سچے
شاگرد ہونے کا ثبوت دیا۔ اعمال کی کتاب میں ذکر ہے کہ یوحنا استقباغی کے شاگردوں نے اس کا مشن جاری رکھا۔ میرے عزیزو، یوحنا کی شہادت ہمیں سکھاتی ہے کہ حق میں طاقت اور قوت ہے، سچ کو آنچ نہیں۔ یوحنا استقباغی کیونکہ حق پر تھا، اس لیے اس نے بادشاہ کا بھی ڈر نہ کیا، جبکہ ہیرودیس بادشاہ ہوتے ہوئے بھی ڈرا سہما، لاچار اور مجبور تھا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جان دینے تک تم وفادار رہو تو زندگی کا تاج پاؤ گے۔ یوحنا استقباغی نے خداوند یسوع مسیح کی راہ تیار کی۔ اس آسمانی بادشاہت کی خوشخبری کے لیے دنیاوی خوشیوں، عیش و عشرت، عزت، دولت، شہرت سب کچھ ترک کر کے سادہ زندگی، سادہ لباس، سادہ خوراک، سادہ رہائش اختیار کی، اور اپنے اس عمل سے آنے والے تمام مذہبی رہنماؤں کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ اس نے گناہ گاروں، محصلوں، قصبیوں، ظالموں، چور، اچکے، ڈاکوؤں اور رشوت خوروں کو بپتسمہ دیا اور انہیں خدا کی راہ پر لے آیا۔ آج کے دور میں پھر سے یوحنا استقباغی جیسے عظیم قیادت کی ضرورت ہے، جو معاشرے میں پھیلی ہوئی برائی کے خلاف آواز اٹھائے اور توبہ کی تلقین کرے۔ میرے عزیزو، آج خداوند یسوع مسیح کے ہم منتظر ہیں۔ آج پھر اس کی دوسری آمد کے منتظر ہیں۔ مسیحا جلد آنے والا ہے، اس کے لیے راہ تیار کرنے والے کی ضرورت ہے۔ یوحنا استقباغی کی ضرورت ہے، اور میرے عزیزو، کلیسیا ہی یوحنا استقباغی ہے جو ہمیں بپتسمہ کی دعوت دیتی ہے، جو چاہتی ہے کہ ہم اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کر کے معافی کا سیکرامنٹ لیں اور خدا کے برگزیدہ لوگوں میں شامل ہو کر خدا کے استقبال کرنے والے بن جائیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔